امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کو ہماری طرف سے السلام علیکم. آج ہم اپنا پہلا پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں دی انر سرکل کا, اور آج کے پروگرام میں ہم ایکچوئل ہم آپ کو اپنے چینل کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیتے ہیں. چینل جو ہے ہمارا اوور آل پروفیشنل ایجوکیشن کے اوپر بیس کرے گا, اور ہم زیادہ تر آپ لوگوں کو پروفیشنلی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ آج موجود ہیں, she was manager training and development with one of the reputable companies in the country in Pakistan. اور اس کے علاوہ آج کل یہ مینیجر ایچ آر جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں. اور ویلکم مس سبین اسلم خان, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو سو مچ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آج ہم نے سبین کو دعوت اس لیے دی کیونکہ سبین جو ان کا تعلق ہے ایچ آر سے, اور ایچ آر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں شاید اس طرح سے چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا جس طرح سے ان کو واقعی میں ہونا چاہیے. اور خاص طور سے آج ہم بات کریں گے ورک لائف بیلنس کے اوپر. تو سبین, ورک لائف بیلنس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا جی, آپ نے انٹروڈکشن بہت دیا ہے, مناسب دیا ہے. تھوڑا سا میں مزید انٹروڈکشن اس لیے دینا چاہوں گی بیکاز بیفور وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, جو ہمارے سننے والے ان کو یہ آئیڈیا ہو کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, جو ہم اپنا اوپینین دے رہے ہیں, جو ہم لوگوں کو سکھانے کی, ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے یا انفارمیشن دیں گے, وہ کوئی 2-4 سال کی بات نہیں ہے. یہ ایک more than a decade that we have been into this field of customer services, جس میں ہم لوگ ایکچولی کسٹمر سروس سے تعلق ہے. ایچ آر I think is part of customer service anyways. Absolutely. تو ہم لوگوں نے I think آپ کو اور مجھے بھی اب کام کرتے ہوئے 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. باقی سال ہم نہیں بتاتے لوگوں کو. Let's not talk about it. But ہاں بالکل صحیح ہے. میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ ایجوکیشن انڈسٹری میں ہے, میرا ایکسپیرینس ٹیلکو انڈسٹری میں ہے, میرا ایکسپیرینس ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں ہے, میرا ایکسپیرینس نیشنل اور انٹرنیشنل ہے. تو اف آئی ول ٹیل سم تھنگ, تو کوشش میری یہی ہوگی کہ میں آپ کو بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس اور نالج جو ہے وہ تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں. ورک لائف بیلنس بہت اچھی چیز ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ہونی چاہیے. زبردست. تو کوشچن یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہماری لائف میں جب ہم پاکستان میں, کیونکہ دیکھنے والوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ سبین اسلم خان جو ہیں وہ میری استاد بھی ہیں, اور شی واز مائی باس ونس, اور ان سے ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے. تو اس لیے آج ہم نے ان کو اس لیے بھی زحمت دے رہے ہیں کہ ہم ان سے مزید کچھ سیکھیں. تو یہاں پر میں یہ بات کرنا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ورک لائف بیلنس چیز تو بہت اچھی ہے, لیکن اس کا ہماری لائف میں کیا عمل دخل ہے؟ دیکھیں نا ذل, آپ کو بھی پتا ہے ہم لوگوں نے بہت عرصے سے کام کیا ہے, ٹھیک ہے. ہماری ورک لائف بیلنس کا عمل دخل اس حد تک ہے کہ آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس کا بہت حد تک 90% جو دار و مدار ہے وہ آپ کے آفس لائف پر ہے. کہ ان کیس اف یور آرگنائزیشن از ناٹ الاؤنگ یو to have your personal life, کیونکہ ان کے ٹاسک, کے پروجیکٹس, ان کے کام if they are too important for you, یا ان کی کوئی ایسی رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں that you have to maintain those regulations or you have to observe those regulations, تو کہیں نہ کہیں آپ کی جو پرسنل لائف ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہٹ ہوتی ہے, افیکٹ ہوتی ہے. سو ورک لائف بیلنس کے لیے کوشچن میرے حساب سے یہ ہونا چاہیے, یا ہم لوگوں کو یہ لوگوں سے یا آرگنائزیشن سے پوچھنا چاہیے کہ جب بھی ہم لوگ انٹرویو انفیکٹ کرتے ہیں تو جو کینڈیڈیٹس ہیں ہمیں ان کو یہ کوشچن کرنا چاہیے. انٹرویور سے جب وہ کہتے ہیں نا کہ ڈو یو ہیو اینی کوشچن, تو کینڈیڈیٹ شوڈ آلویز آسک دس کوشچن فرسٹ رادر دین آسکنگ کہ جی کتنے ٹیم ممبرز ہیں, ورکنگ آورس کیا. ان کو پوچھنا چاہیے کہ یہاں پہ ورک لائف بیلنس کا کلچر ہے یا نہیں ہے. سو بیکاز دس از ویری امپورٹنٹ. ابھی ہمارے میں آئی گیو یو این ایگزامپل, کورونا وائرس آ گیا, ٹھیک ہے. سو پہلے اگر میں کرونا وائرس کی بات کروں کہ ابھی جب کرونا آیا تو پاکستان از ون آف دوز فیو کنٹریز وچ ہیڈ نیور ایکسپیرینس اور آبزروڈ ورک فرام ہوم. وی نیور ہیڈ دس کانسیپٹ ان پاکستان کہ ورک فرام ہوم کیا چیز ہوتی ہے. Absolutely. سو کیا ہوا کہ جیسے ہی کرونا آیا, لاک ڈاؤن سچویشن ہوئی,
the entire Pakistan was in a situation in a fix. Organizations को समझ नहीं आ रहा था कि employees को बुलाएं कैसे ऑफिस में. So हुआ ये कि ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि जी वर्क फ्रॉम होम होगा. So वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट क्या हो गया था कि वो जो आप अभी बात करें ना वर्क लाइफ बैलेंस, वो बिल्कुल तितर बिस्तर हो गई थी. It was completely shattered. सही. कि आपको रात को 8 बजे भी कॉल आ रही है, ईमेल्स आ रही हैं. चले ईमेल्स तो वैसे भी आपकी आती हैं, बट यू यूजुअली डू नॉट चेक योर इनबॉक्स. फिर आपको कॉल्स आती थी कि जी एक्सक्यूज मी आप घर से काम कर रहे हैं, आप अपनी ईमेल्स चेक कर लें. अच्छा. मेरे साथ पर्सनली भी एक्सपीरियंस हुआ था कि देयर वाज जस्ट वंस और ट्वाइस, नॉट एवरी डे, कि 11 बजे और 12 बजे भी हम लोग जो है वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे थे. सो थोड़ा सा मसला ये है कि वर्क फ्रॉम होम, वर्क लाइफ बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में थोड़ा सा इमैच्योर है इन कंपैरिजन टू एनी अदर कंट्री. और उसका थोड़ा सा नुकसान फिर ये हो जाता है कि आप तो माशाल्लाह से you're married, you would understand कि फैमिली जो है वो बहुत सफर करती है. या मेरी तरह अगर आपके माँ बाप आपके घर में है माशाल्लाह से और एज्ड है, they need time. तो उसमें ये है कि ऑर्गेनाइजेशन से मैं कैंडिडेट्स जो हमारे अगर सुन रहे हैं इस वक्त या कोई मैनेजर्स है इस पोजीशन पे है, तो आई वुड रिकमेंड कि उनको इस चीज का थोड़ा ख्याल करना चाहिए. वर्क लाइफ बैलेंस का एक कॉन्सेप्ट जो है वो इंटरनेशनली देखा जाता है. आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है माशाल्लाह से. तो जब आप इंटरनेशनली यानी बाहर के मुल्कों में काम करके जब आप वापस पाकिस्तान आई, तो आपने कैसे एडजस्ट किया? वैसे वो कैसा आपका एक्सपीरियंस था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज. हाँ, यहीं से गई थी. तो पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि हम और आप जब आप भी पाकिस्तान में थे, हम लोगों की जो प्रोफेशनल कंडीशनिंग है ना, वो अनफॉर्चुनेटली इंक्लूडिंग माई सेल्फ बहुत अच्छी नहीं हुई है. वी हैव नॉट बीन प्रोफेशनली ब्रॉट अप इन अ वे कि जिसमें हम लोगों को ये एहसास हो कि जो एम्प्लॉई होता है या हम लोग भी हैं, दैट वी हैव अ लाइफ. हम लोगों को करियर के नाम पर कि जी अगर आपने इफ यू वांट टू मूव अहेड इन करियर सो यू नीड टू शो योरसेल्फ एज अ वर्कaholic. नो ऑफेंस, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि रात के 12 बजे मिडनाइट इफ समबडी इज राइटिंग एन ईमेल, आपने देखा है कि यार ये बंदा तो रात को भी जाग रहा होता है, 3 बजे सुबह की एक ईमेल आ रही है तो जी बड़ा काम कर रहे हैं, और ऐसे ही लोगों की तरक्कियां होती हैं. दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट वी हैव अनफॉर्चुनेटली. तो हम लोगों का जो ब्रॉटअप हुआ है ना, प्रोफेशनल ब्रॉटअप की मैं बात कर रही हूँ, हमारी परवरिश हुई ही ऐसी है कि हम लोगों को लगता है कि जो लोग अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, इफ लेट्स से 5:30 is your pack-up time and you are still sitting till 6 o'clock until your boss leaves, is a perfect example कि हाँ जी इसके बेस ही पे आपका करियर आगे एडवांसमेंट होगी. तो हम लोग बड़ा ही गलत सोचते हैं. अब हुआ ये कि मेरी भी ऐसी कंडीशनिंग हुई थी. व्हेन आई मूव्ड अब्रॉड, जब वहां पे जाके काम शुरू किया तो मैं हर चीज में यही सोचती थी कि अगर मैं देर तक बैठूंगी तो यू नो आई एम एक्चुअली even if I had task and I was completing it, my boss used to tell me, because जहाँ पे मैं काम करी थी, everyone, like we were 7 or 8 team members in HR function, ठीक है, और every one of us was from different country, like we were working 8 different people from 8 different countries. तो कल्चर का आप सोच सकते हैं कि कितना डायनामिक हुआ हुआ था within the team. Nice. So उसमें क्या हुआ कि my boss, he was from Singapore. So उन्होंने मुझे one day he just said, Sabine, why do you sit so late? And I was like, sir, I was just completing my task. I said, it's okay, never mind. Task will always be completing next day, so that's okay. You have another day. So वो मेरे लिए पहला kind of धचका था कि अच्छा ये भी होता है. ये भी होता है. फिर एक एग्जाम्पल हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था कि we had been every year, like any other company, we used to invite interns. So जो एक हमारा ग्रुप आ रहा था इंटर्न्स का, that group was coming from Switzerland. I was in hospitality. I was in a hotel. I was working there. So I was actually coordinating with that group. Through an email मैं उनसे बात करी थी, टिकट्स उन्होंने मेरे साथ शेयर किए, कब आएंगे कब नहीं आएंगे. तो वहाँ पे हमारा फ्राइडे सैटरडे was a weekend. So फ्राइडे को जब मुझे कॉल आई तो I mean, I was just, it was my off and I was keep on checking my, फिर भी क्योंकि आदत पड़ी हुई थी ना, तो मैं लैपटॉप पे अपने इनबॉक्स चेक करी थी कि उनकी फ्लाइट आ रही है नहीं आ रही है, कब लैंड करेंगे, because somebody had to go from hotel to pick them up. सही. तो थोड़ी देर में my boss called me up and I was so scared, I can't tell you. मैं सीधा काउच पे बैठी हुई थी, छुट्टी का टाइम था, चाय पी रही थी, अपने एंजॉय कर रही थी. एकदम उनकी कॉल आई तो मैं वाकई में डर गई. हालांकि I was a manager.
تو انہوں نے مجھے کہا کہ بڑے آرام سے انہوں نے مجھے پوچھا, فرسٹ ہی اپولوجائز دیٹ ہی واز کالنگ می آن اے ویکینڈ. اچھا, اور ہاں تو سی اب بالکل ایک پہلے نیا تو وہ مجھے ایکسپیرینس سوری, تھا آپ کے لیے. آف کورس میں الٹا شرمندہ ہو رہی ہے مجھ سے سوری کہہ. پھر انہوں نے مجھ سے کہا سبین وہ I've just heard that they are traveling today or they are just reaching in an hour or two, so did you know about this? میں نے کہا no, I had been keep on checking but I just saw it now. You know, they were not sharing it with me, so they have just shared it. He said, no problem, Sabine, it's your weekend, you don't need to worry about anything, that's okay, we'll handle it. This is what he said. And then while closing it down or just ending the call, he said, enjoy your weekend. It actually shows کہ جی you don't have to spoil. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, sorry to say, جو ہمارے there are certain people in life جو آپ کے bosses ہوتے ہیں, کبھی کبھی آپ کو مل جاتے ہیں, وہ آپ سے کیا آپ کا ایسا کوئی بات بولیں گے کہ آپ کا پورا جو ویکینڈ ہے نا وہ یہی سوچتے ہوئے گزرے گا کہ یہ ہوا منڈے کیا کو. میرے ساتھ. ایگزیکٹلی. اچھا, So, اس کے اندر ایک بڑی اور زبردست بات جو آپ نے باہر کے ملکوں کی کئی, باہر لوگ ہوتے ہیں لیکن جب وہ پاکستان واپس آتے ہیں تو وہ پھر واپس اسی اسٹرکچر میں آ جاتے ہیں, رائٹ. اور اس کے اندر تھوڑا سا ہماری ماضی کی ایگزامپلز ہیں, وداؤٹ کوٹنگ دا نیمز, ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ یعنی ایسے لوگ جو کہ ویسے تو باہر کے ملکوں سے ہی آئے ہوئے تھے لیکن دے اسٹل یوز ٹو ٹریٹ اس جیسے وہ یہاں کے باسز ہوں, آپ کیوں کہہ لیں. اب دیکھو نے یہ غلط بات کی ہے ویسے یہاں پر, ٹھیک ہے, بیکاز آپ نے انٹروڈکشن میں بولا جی میری استاد بھی رہی ہے, میری باس بھی رہی ہے, اور اب آپ ایگزامپل دے رہے ہیں. نہیں, آئی ایم ناٹ گیونگ یور ایگزامپل, یو نو دیٹ. ہاں یعنی آپ کو تھوڑا اندازہ ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت میں جو اس طرح کے لوگ تھے, جب وہ باہر سے بھی آتے ہیں تو دے اسٹل ہیو ڈفرنٹ ایٹیٹیوڈس جیسے وہ ہمارے ملک میں آتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ میں جب پاکستان آؤں تو آئی ول ہیو دا سملر کائنڈ آف این ایٹیٹیوڈ, کیونکہ ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ایسا بنا ہوا ہے, انوائرمنٹ ایسا بنا ہوا ہے. اور اس کے اندر تو یہ چیز جب آپ واپس آئیں تو آپ نے اس کو کچھ چینج کرنے کی کوشش کی ویسے؟ وہ کہتے ہیں نا انفارچونیٹلی کہ اف یو کانٹ بیٹ دیم جوائن دیم. سو میرا تھوڑا سا ہوتا ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ اف یو کانٹ بیٹ دیم لیو دیم. تو جہاں تک آپ آئی ایم اے مینیجر, ٹھیک ہے, آئی ایم رپورٹنگ ٹو ڈائریکٹر, دین ویو گاٹ آئی مین دیر آر لائک 10 or 15 people who are reporting to me down the line. So ایک hierarchy ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. So when you come from abroad تو آپ ذرا you just try to bring in that change کہ جی میں بالکل ایک باہر سے آ گئی ہوں, you know I have this experience, I would like to implement all those things. انٹرویو میں بھی آپ جا کے دروازے کھول رہے, ہاتھ ملا رہے, ان کو بلا رہے, you're asking for a cup of tea and water. Such things never happen in here, unfortunately. We don't do that. Especially جب ہم کسی junior level پہ hire کر رہے ہیں. So this was a culture that I just tried to change, جو میرے ایریا میں تھا. But you're absolutely right. ہوتا کیا ہے کہ at times آپ کی آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے, like you said, یا کلچر جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے کہ that you cannot, one person cannot change much. I'm not saying that we should not try or we should stop trying. I'm only saying کہ ایک شخص جو ہے نا وہ اس چیز کو بدلنے میں اس کو ٹائم لگے گا. یہی اگر باہر سے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ ہائر کرتے ہیں تو things would of course get changed. So ابھی ہاں میں نے اس میں کوشش بہت کی ہے, جیسے کچھ ایریاز میں تو ہم نے کی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ فار ایگزامپل if my supervisor or my manager is calling me and asking me کہ جی at 8 o'clock یہ ہوا کہ نہیں ہوا, تو if I have been pressurized to an extent that I have to call my junior at that time, unfortunately وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے, and I think it's an embarrassing situation. So we should avoid it for sure. Absolutely. اچھا, جہاں پہ ہم ورک لائف بیلنس کی بات کر رہے ہیں اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جس طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے اوور ٹائم, تو اگر آپ زیادہ وقت میں کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر ویسے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کون سی جاب ہے. ہر جاب پہ اوور ٹائم نہیں ملتا, اسپیشلی مینجمنٹ لیول کے اوپر اوور ٹائم نہیں ملا کرتا. لیکن پاکستان میں لیبر لیول کے اوپر بھی, یعنی وہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ ہم تھوڑا سا گدھوں کی طرح کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, which we all used to do at one time. تو کہ ہم نے ترقی لینی ہے تو ہمیں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. تو ہم ٹارگیٹ اورینٹڈ نہیں ہے, یہ چیز بھی میں نے بہت زیادہ نوٹ کی. ہم ٹارگیٹ اورینٹڈ نہیں ہے, ہم صرف کہتے ہیں ہم بس شو کرنا ہے ہم نے کہ, اور یہ چیز ہم دیکھیں تو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ میں بھی نظر آتی ہے, ہماری پرائیویٹ جو آرگنائزیشنز ان میں بھی نظر آتی ہے. لیکن جو ہمارے خیر سرکاری محکمے والے ہیں وہ تو خیر مجھے لگتا ہے کچھ کرتے نہیں ہیں.
تو یہ جو اوور ٹائم والا کلچر ہے اس کے ساتھ اگر اوور ٹائم پیمنٹ والا کلچر آپ کے خیال میں پاکستان میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے ویسے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, جو پرائیویٹ کمپنیز کا مجھے اتنا زیادہ مطلب آئی بین ورکنگ فار سیمی پرائیویٹ کمپنی, ٹھیک ہے, اور کیونکہ ہمارا جو دا کمپنی دیٹ آئی ایم ورکنگ فار it's a very very huge big name in Pakistan. It's a huge group mashallah se. So we cannot actually take a chance to not implement the labor laws that are being implemented or being enforced on us. ٹھیک ہے, we have to obey those labor laws. So پیسوں کی جہاں تک آپ پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں, so there are two things according to labor law of Pakistan کہ either you have to compensate, ٹھیک ہے, لیبر, either you compensate through چھٹی or you compensate in a monetary terms, ٹھیک ہے. سو اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لیبر یونین بھی ہے. سو جو یونین کے اپنے جی جی بالکل, سو یونین کے اپنے کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو ایوری 2 years they get renewed. تو اگر ایز پر لیبر کانٹریکٹ کی ہم بات کریں تو اس میں ہمارے ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی کلوز ہوتے ہیں بعض اوقات کہ جی اگر تو لیبر نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو پیسے ہی چاہیے تو آپ انہیں پیسے ہی دیں گے, چھٹی نہیں آپ دیں گے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اوور ٹائم سے آپ کی باڈی گیٹ ٹائرڈ, ایکچولی اٹ نیڈس ریسٹ. ایبسولوٹلی. لیکن کچھ laws ہیں, but yes, as per labor law of Pakistan, we've been implementing it. That I can assure you. I cannot vouch for any other company, but the company that I've been working for, ہمارے وہاں پر اس چیز کا ہے کہ اوور ٹائم کا بھی ایک certain extent ہے, even night shift کا بھی ایک timings ہوتے ہیں. But for example, after let's say certain time period, you cannot ask one individual to keep on working in night shifts. It has to be rotated. It should be on rotational basis. کیونکہ اس سے بھی آپ کی جو اپنی باڈی فزیکل ہیلتھ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. سو بالکل اگر کوئی کمپنی نہیں دے رہی ہے اوور ٹائم, جیسے کہ آپ نے کہا کہ مینیجریل لیول پہ جا کے اوور ٹائم نہیں ہوتا, سو وہاں پہ آپ کا اگین اگر آپ گزٹڈ ہالیڈے پہ آ رہے فار ایگزامپل, دیٹس ویری کامن. آئی تھنک الحمد للہ پاکستان میں ایٹ لیسٹ یہ چیز ہوتی ہے, اس کو کمپنسیشن ہوتی ہے. بٹ ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو گزٹڈ ہالیڈے پہ یہ کہہ کے بلا بھی لیا جاتا ہے کہ جی آپ مینیجر ہیں, آپ اگین وہی والی بات کہ جی یو پارٹ آف دا مینجمنٹ, یو شوڈ بی رول ماڈل فار ادرس, تو آپ خود تو آنا ہے. تو وہ آپ جو ہے نا پھر آپ اسی چکر میں آپ مینجمنٹ میں آپ کو آنا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے رول ماڈل والی بات کی, یہ بات ٹھیک ہے, کچھ حد تک سمجھ آتی ہے, لیکن ہم کوئی غلط رول ماڈل کریٹ نہیں کر رہے کہ ہم ایکسٹرا کام کر رہے ہیں اور آپ بھی ایکسٹرا کام کر رہے ہیں. یعنی یہ میرا خیال سے غلط رول ماڈل ہے, یہ کوئی صحیح رول ماڈل نہیں ہے. اچھا ہاں, بٹ دیکھیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, یہ ایسے نہیں کہا جاتا, ٹھیک ہے جی جی, لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بالکل بھی اگنور کر دیں, بیکاز ٹو این ایکسٹینٹ اٹس ایبسولوٹلی رائٹ. اٹ از لائک کہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہی سکھاتے ہیں. سو کبھی کبھی ایز اے پروفیشنل کی ڈیفینیشن میں فلیکسیبلٹی بھی آتی ہے. یو نیڈ ٹو شو فلیکسیبلٹی ایٹ ٹائمز, بیکاز آپ کو یاد ہوگا جب ہم لوگ کام کر رہے تھے, بٹ اٹس ناٹ واٹ یو ڈو, اٹس ہاؤ یو ڈو اٹ, اور اٹس ناٹ واٹ یو سے, اٹس ہاؤ یو سے اٹ. کہ جو آپ کا امپلائی ہے, جو آپ کا ٹیم ممبر ہے, اس کو یہ فیل ہو کہ جی یہ جگہ میری ہے, اینڈ آئی ہیو ٹو کنٹریبیوٹ. سو ایٹ ٹائمز ہوتا ہے اگر کسی کمپنی میں یہ ٹوٹلی کلچر ہے کہ آپ نے ہمیشہ لیٹ سٹنگ کرنی ہے, یا اکثر بیشتر آپ نے گزٹڈ ہالیڈیز پہ آنا ہے, یا کچھ بھی اس طرح, تو اگین وہاں کے امپلائیز میں یو ول سی اے ڈفرنس. You'll see their body language will be extremely demotivated. You'll see their facial expressions بالکل lethargic ہوں گے, وہ آپ کو کہیں سے بھی خوش نہیں لگیں گے, مجبور لگیں گے. بالکل. لیکن کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ یہ امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بتاتے نا کہ یار آپ کا یہاں پہ آنا اس لیے ضروری ہے بیکاز your team members will get really happy. وہ جیسے بالکل ویسی ہی بات ہے, میں بول رہی ہوں کہ جیسے ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے, نام مجھے اس وقت نہیں آ رہا, باجوہ صاحب, باجوہ صاحب, کون ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا. قمر جاوید باجوہ صاحب, آپ نے بڑی گستاخی کی ہے ویسے بائی دا وے, چلیں آپ مجھے واقعی یاد ہی تھا باجوہ صاحب کا. تو اگر ہمارا چیف آف دی آرمی اسٹاف وین ہی گوز ٹو دا بارڈر, تو مورائل ہائی ہو جاتا ہے نا جوانوں کا. ان کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا ان کے پاس آیا ہے,
کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, ان کا مورال بوسٹ کر رہا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے. یا آپ کے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ جب آپ کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو اٹس جسٹ سمپل ایز دیٹ کہ آپ کا جو مینیجر ہے کہ جب 14 اگست کو چلے جائیں گے کیک کٹنگ سیریمنی کے لیے, یا کیونکہ ہمارے کچھ ایسے ادارے جو 24/7 they have been working like call centers for example, like hotels for example, hospitals جو 24/7 جن کے آپریشنز ہوتے ہیں, ان لوگوں کو morale building کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. سو ایٹ ٹائمز اگر ہم being a manager جا رہے ہیں there is no harm to it. تو یہ کہنا بھی ٹوٹل غلط ہوگا کہ جی بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. کسی حد تک فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے. دس از واٹ پروفیشنلزم از اباؤٹ. رائٹ. اچھا, امپلائی اپنے لیول کے اوپر, یعنی ایک عام جو آپ کہہ لیں, میں بیسیکلی میں مینجمنٹ لیول کی بات نہیں کر رہا, میں جو عام امپلائیز ہوتے ہیں ان کے لیول پہ کہہ رہا ہوں, آپ کے خیال میں وہ اپنی لائف میں ورک لائف بیلنس کیسے لا سکتے ہیں؟ یعنی اگر خود سے وہ کوشش کریں تو وہ کس طرح کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اپنے باس کو بھی خوش رکھیں, یعنی ایز اے باس آپ بتائیے کہ وہ آپ کو بھی خوش رکھیں, اور وہ اپنا ورک لائف بیلنس بھی برقرار رکھنے کی کم سے کم کوشش کریں. ورک لائف بیلنس جو ہے نا وہ ایک سے نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے. ورک لائف بیلنس میں انڈیویجول کا اپنا کنٹریبیوشن بھی ہے, یو کڈ سے 30%, ٹھیک ہے. اس کے بعد 30% جو ہے نا وہ اس کے سپروائزر کا کنٹریبیوشن ہے, the one he is reporting to, ٹھیک ہے. اور 40% ایکچولی کنٹریبیوشن ہے آپ کی آرگنائزیشن کا. what kind of a culture the organization is maintaining. بیکاز اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسا آپ کا آرگنائزیشن کا کلچر ہوگا, آپ کا مینجمنٹ اسی کلچر کو آگے ڈاؤن دا لائن ایجوکیٹ کر رہے ہوں گے یا پریکٹس کر رہے ہوں گے. تو آٹومیٹکلی انڈیویجول ہمسیلف اور ہر سیلف کین ناٹ ڈو مچ. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اور میں ایک ہی آرگنائزیشن میں ایک ہی جگہ پہ ایک ٹیم میں کام کر رہے ہیں. ایز این انڈیویجول آئی ٹولڈ مائی مینیجر کہ جی میں 6 بجے کے بعد even if you had provided me let's say with the official SIM and all that, chances are I might not be totally available. But you on the other hand keep on saying it's okay sir, آپ مجھے 10 بجے بھی کال کریں گے تو I'll be available. You get my point? میں حاضر ہوں. ہاں میں حاضر ہوں. I'm just saying کہ at times ایسا ہوتا ہے کہ انڈیویجول اور آپ کے جو مینیجر ہے اس کا کنٹریبیوشن 30% ہے, 30-30, بٹ جو مین آپ کا کوئی یہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے نا وہ آپ کی آرگنائزیشن کرتی ہے. سو دیٹ از وائی ان دا بگننگ وین آئی واز جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ آئی ایکچولی سیڈ کہ جو بھی انٹرویو دینے جاتا ہے آئی کنڈکٹ انٹرویوز, بٹ مشورہ دے رہی ہوں کہ جو بھی انٹرویو دینے جا رہا ہے ایز اے کینڈیڈیٹ یو شوڈ آلویز آسک اباؤٹ ورک لائف کہ یہاں پہ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ کوشچن نہیں کرتے انفارچونیٹلی, اور مزے کی بات ہے اگر ہم کر بھی لیں گے تو اگر کوئی ابھی سے بڑے نخرے تو ہم نے رکھنا ہی نہیں ہے. بالکل. مے بی ذل ہمیں اس پہ بھی ایک سیشن ویسے کرنا چاہیے کہ انٹرویو میں انٹرویور کو کیسا ہونا چاہیے, اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے when that person is conducting an interview, اور انٹرویوی کو کس قسم کے سوالات کرنے چاہیے اور کس طریقے سے کرنے چاہیے so that he does not look more arrogant اور unprofessional. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی, اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جو نیکسٹ ویڈیو کریں گے وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ کہ ہم اس کو لائیو جائیں اس کے اوپر, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی ٹاپک کے اوپر نیکسٹ جو اپنی ویڈیو ہے وہ بنائیں گے. اور یہ ہمارے جو بہت سے ینگسٹرز ہیں میرے خیال سے ان کو خاصا ہیلپ کرے گا کہ وہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں, اسپیشلی جب انہوں نے اپنا کریئر چوز کرنا ہوتا ہے تو ان کو کس طرح سے انٹرویو کے اندر بیہیو کرنا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتی, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے نوکری چاہیے, مجھے پیسے چاہیے, میرے گھر والے مجھے تانے مارتے ہیں اس لیے میں نے اٹھ کے جا کے نوکری کرنی ہے, تو صرف اس لیے میں نوکری کر رہا ہوتا ہوں, اس کے اندر میرا پیشن شامل نہیں ہوتا. یہ بڑی آپ نے زبردست قسم کا ٹاپک ہمیں ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے آلریڈی دے دیا ہے. ہاں اچھا, ابھی بڑا اچھا ورڈ بولا پیشن. کہیں نہ ورک لائف بیلنس میں یہ بھی آ جاتا ہے, کیونکہ ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے جو ینگ ہوتے ہیں جن کا بڑا دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ نا ان لائف کہ جی جو اپنی پسند کی بڑے فارچونیٹ ہوتے ہیں جن کو اپنی مرضی کی جاب مل جاتی ہے جو وہ چاہتے ہیں, تو ان کو اگر اس طرح کی کوئی جاب مل گئی ہے تو ان دی بگننگ یو وڈ ہیو آلسو نوٹسڈ کہ ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے آئے تھے ینگسٹرز جو بڑے ہر چیز میں ولنگ ٹو ورک,
جی میں یہ بھی کر لوں گا, میں وہ بھی کر لوں گا. لیکن ایسا ایسا یو مسٹ ہیو نوٹس کہ کیونکہ ہم لوگوں کو یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ ہماری جو باڈی ہے نا, اللہ میاں کی طرف سے کہ اٹ ڈیکیز. بالکل. اسی لیے ایک سرٹن ایج رکھی گئی ہے آپ کی ریٹائرمنٹ کی بھی, کیونکہ اس وقت تک آپ کی جو باقی بھی سینسز ہوتی ہیں, آپ کے وائٹل سائنس جو ہوتے ہیں, دے آر جسٹ ڈیکیئنگ نا, وہ تھوڑے سلو ہو رہے ہوتے ہیں. تو بات اتنی ہے کہ لیکن کچھ ینگسٹر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بڑا سوچ کے آتے ہیں, لیکن کچھ ہی عرصے میں وہ آپ کو بہت ڈیموٹیویٹ لگنے لگتی ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ ان کو اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں مل رہا ہوتا. تو وہ جب گھر جاتے ہیں تو دے آر سو اینڈ ٹیریبلی ڈرینڈ آؤٹ کہ پھر وہ کچھ اور کر ہی نہیں سکتے ہیں. آپ اب اس وقت یو آر سٹنگ ان کینیڈا, میں نے بول دیا, یو آر سٹنگ دیئر, بٹ یو مسٹ ہیو نوٹسڈ کہ بچوں کے پاس وہاں پہ دے ہیو انف ٹائم ٹو پلے آلسو. ایگزیکٹلی. وہ باقی کے بھی اپنی ایکٹیویٹیز کریں. ہمارے ادھر پاکستان میں صرف اگر آپ بچوں کو, حالانکہ یہ ٹاپک سے شاید میں بھی ریلیونٹ نہیں ہے, بٹ لائک آئی سیڈ بیفور, ہماری پروفیشنل کنڈیشننگ ہی ایسی ہوئی ہے کہ ہم گھر آنے کے بعد کسی قابل نہیں ہوتے کہ ہم کچھ اور کریں, بیکاز وی آر ٹوٹلی ڈرینڈ آؤٹ. اور اس کے بعد بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. تو یہ اگر ہم لوگ یہ سیشن آپ آگے لیٹس سے اف یو پوسٹ دس سیشن, آئی وڈ آلسو ریکویسٹ, اگر ہم لوگوں کو صرف وہی نہیں جو ینگسٹرز ہیں, اگر ہمیں مینیجرز بھی سن رہے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا اس وقت جو ہے نا, دے جسٹ نیڈ ٹو ہیو اے کمپیشنیٹ ہارٹ. وہ خود بھی دے آر آلسو ہیومن بینگس. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے انڈر میں جو لوگ کام کریں, اگر وہ ینگ ہے خاص طور پہ, تو ان کو آپ اس طرح کا ایکسپیرینس دیں کہ وہ آگے سے اچھے باسز پر. ایبسولوٹلی. اور یعنی یہ سرکل تھوڑا سا کہیں جا کے رکنا چاہیے میرے خیال سے. اور ابھی میرے خیال سے ہمارے ایک اور ساتھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, جواد حسین اوان. آپ ان کو بالکل الاؤ مت کریں, بلا لیں. جی جواد نے ہمیں جوائن کیا ہے. جواد, ہم نے آپ کے بغیر پروگرام سٹارٹ کر دیا کیونکہ آپ آلریڈی خاصے لیٹ تھے, اور آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ہم ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں ورک لائف بیلنس کے اوپر. جی تو اب ہمیں جواد حسین اوان جو ہیں, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. جواد کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ جواد بھی کسی ٹائم پر ہماری ٹیم کا حصہ ہوتے تھے, یعنی ہم جو ایک ٹیم ہوتی تھی اس کا حصہ ہوتے تھے. اور جواد حسین اوان ماشاءاللہ سے اس وقت ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو سپروائز کر رہے ہیں. ہی از ان اے مینجمنٹ پوزیشن ایز ویل, ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن کے ساتھ. اور میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ لگتا ہے آپ نے اس آرگنائزیشن کے ساتھ شادی کر لی ہے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اٹ ناؤ. تو باقی جواد جو ہیں ان کو ہم تھوڑا سا انکلوڈ کرتے ہیں. جواد ہم بات کر رہے تھے ورک لائف بیلنس کے اوپر, تو تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ اب آپ ماشاءاللہ سے مینجمنٹ پوزیشن میں ہیں, تو آپ کا ورک لائف بیلنس کیسے امپیکٹ ہوا, اور جو آپ کی ٹیم ہے اس کو آپ کیسے ورک لائف بیلنس جو ہے اس کے اندر کمپنسیٹ کرتے ہیں, آپ کو کیا چیلنجز کا سامنا ہو رہا ہے اس وقت؟ اچھا میں اس پہ ذرا تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن پہلے شروع میں دے دیجیے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مطلب اپنا قیمتی ٹائم دیا اور موقع دیا کہ میں آپ کو اپنے ویوز یہاں پر بتا سکوں. سیکنڈلی انٹروڈکشن یہ ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے ہے, اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنس میں میں نے کام کیا ہوا, ٹریننگ دی بھی ہے. اب آپ کے سوال کی طرف اگر آؤں تو جو میرا ایکسپیرینس ہے اس میں اگر آپ کے سوال کو مجھے جواب دینا ہو تو اس کے 2-3 حصے ہیں. پہلے تو آپ نے سوال کیا کہ ورک لائف بیلنس آپ کو کیسے ورک لائف بیلنس کا پوچھنا چاہ رہے ہیں یا اس کے بعد, کیونکہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ورک لائف بیلنس کی سچویشن جو ہے وہ بدلی ہے کافی. تو پینڈیمک سے پہلے جو چیلنج تھا وہ کچھ اور تھا, مطلب یو نیڈ ٹو گو آن بریکٹ ٹائم ان آفس, اور آپ کو واپس گھر آنا ہوتا تھا 5:30 کے بعد. آپ کی ایک اسپیسیفک آپ کا فیملی کا فرینڈ سرکل, سوشل سرکل آپ کا اپنا ہوتا تھا. اب سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. سو میرے خیال میں جو کرنٹ پینڈیمک چل رہا ہے, میں بتاؤں گا کہ ورک لائف بیلنس کو کچھ لوگوں نے ہمیشہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ جتنا ٹائم آپ آفس کو دے رہے ہیں اتنا ٹائم آپ فیملی کو دیتے ہیں تاکہ آپ بیلنس کر سکیں چیزوں کو. بٹ میرے ایکسپیرینس میں اور جو میں نے چیزیں آبزرو کی ہیں وہ یہ کہ دس از ڈفرنٹ فار ایوری پرسن. ہر فیلڈ کے لیے یہ چیز مختلف ہے. کہیں پر ورک لائف بیلنس یہ ہے کہ آپ شاید ٹائم زیادہ دے رہے ہیں آفس میں اور فیملی میں کم دے رہے ہیں, تو پتا کیسے چلے گا کہ آپ نے اپنے لائف کو بیلنس کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا, دیٹس اے کوسچن. تو ہر بندے کے لیے اس کا جواب جو ہے وہ تو سیم ہو سکتا ہے, بٹ
उसकी मेजरमेंट डिफरेंट है. वो इस तरीके से कि मेरे मुताबिक अगर कोई भी बंदा रात सोने से पहले अपने पूरे दिन का मवाजना करता है और वो ये देखता है कि क्या उसका दिन आज कामयाब हुआ है नहीं, दो उसके पास फीलिंग्स होनी चाहिए. पहली फीलिंग्स उसके पास होनी चाहिए वो सेंस ऑफ अचीवमेंट की होनी चाहिए कि क्या उसने आज कुछ अचीव किया या नहीं किया, उसकी लाइफ में आज के दिन में कोई पैशन था या नहीं था, या एक मोनोटोनस डे उसका गुजरा. एंड सेकेंडली, अगर तो उसके पास सेंस ऑफ अचीवमेंट है तो क्या उसके पास सेंस ऑफ एंजॉयमेंट भी थी आज या नहीं थी. तो अगर तो इस सिक्के के दो हिस्से हैं, कॉइन के दो रुख हैं, अगर तो सेंस ऑफ एंजॉयमेंट और सेंस ऑफ अचीवमेंट ये दोनों उसके पास थी, so that means that was a perfect day for him, और उसने अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया, वर्क लाइफ को बैलेंस किया. यकीनन अब इसके बहुत सारे पहलू हैं, इसमें बहुत सारी डेप्थ में बातें आ जाती हैं और मैं उसके ऊपर भी बात करना चाहूंगा, लेकिन that was the answer for your question regarding overall generic pandemic and before pandemic, during pandemic, before pandemic. जवाद, आपने इल्म से अमल तक का सफर बड़े अच्छे तरीके से तय करवाया हमें. थैंक यू सो मच फॉर दैट. आई होप आपको कुछ याद आया होगा इस सिलसिले में. अच्छा, वैसे बाय द वे पेंडेमिक की आपने बात की, मैंने सबीन से भी शुरू में क्वेश्चन किया था, आपसे भी मैं दोबारा करता हूँ. कोरोना काटता है वैसे बाय द वे? मैं कोरोना के बारे में कहूंगा कि आई एम ऑलरेडी कोरोना पेशेंट रह चुका हूँ. अच्छा. मैंने उसको बिल्कुल मैंने एक महीना अपना बड़ा मुश्किल में गुजारा था, टाइफाइड प्लस कोरोना, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रिकवर्ड. तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत खतरनाक भी है, नहीं भी है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इम्यून सिस्टम इन योर लाइफस्टाइल, कि अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल बेहतर रखा हुआ है तो शायद आप इसको आराम से हरा सकते हैं, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, यस देयर आर चांसेस कि फिर आपको सख्त हालात देखने पड़ेंगे. यानी कोरोना काटता नहीं है, आप भी यही कह रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही है. चले, सही है, जबरदस्त. आपकी हरकतों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं. सही है, सही है. So these things were on a lighter note. अब हम दोबारा जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ. तो हम बेसिकली सबीन और मैं जब डिस्कस कर रहे थे तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो खासा डिपेंड करता है और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं. जी सबीन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं एक्चुअली कहना चाह रही हूँ कि आपका क्वेश्चन जवाब से ये था कि नाउ दैट ही इज सुपरवाइजिंग अ टीम, सो उन्होंने वर्क लाइफ बैलेंस में अपनी टीम और अपने दरमियान किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करे, ये ऐसा का आपका कोई क्वेश्चन था. जवाब ने उसका जवाब मैं उसको दोबारा से बेसिकली डिफरेंट तरीके से पूछा. कोई बात नहीं, मैं हूँ इधर. एग्जैक्टली, थैंक यू. जी जवाब. मैं बिल्कुल, क्योंकि वो सवाल के बेस के बाद मैं थैंक यू वेरी मच कि आपने सवाल को रिप्लेस कर दिया. असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी तो ज्यादा आती है, लेकिन ऑफ कोर्स रोल क्लैरिटी या उसका जो ट्रांजिशन फेज है, इट ऑलवेज टेक सम टाइम. मैं अगर वर्क लाइफ बैलेंस को कहूँ तो यस, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है. ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स का काम बढ़ता जा रहा है. पहले जिन चीजों के लिए शायद मैं इतना ज्यादा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझता था, अब ऑफ कोर्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है. मैं बहुत सारी चीजों के लिए अब जवाबदेह हूँ जिनके लिए शायद मैं पहले जवाबदेह नहीं था. तो स्टार्टिंग में उस आई थिंक जवाब बहुत ज्यादा हैवी बात करने लगे थे, वो इंटरनेट जो है ना इनका सहार नहीं पाया. नासा के सिग्नल्स तो नहीं थे. नासा तो नहीं कंट्रोल का. जी जवाब अब आ रही है. तो जवाब आपसे एक्चुअली सवाल मेरा ये था कि आपकी जो टीम है, जहां तक हमारी बात हुई थी, आपकी टीम इस वक्त ओवरऑल इतनी बड़ी टीम नहीं है और आपकी इतनी केमिस्ट्री बन सकती है उसके साथ. लेकिन अगर आप से मैं बेसिकली एक जेनेरिक की क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि अगर एक कोई ऐसा सुपरवाइजर जिसकी कोई टीम हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यूं कह लें कि 12 या 14 लोगों की टीम हो, उनके हर किसी के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ऑन टॉप ऑफ दैट कि आप इवन के एक एम्प्लॉई है उसको अपने सुपरवाइजर के साथ किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, या वो उनसे किस किस्म की फेवर्स या किस तरह से उनसे वो डील कर सकता है या ट्रीट कर यूं कह लें कम्युनिकेट कर सकता है टू मेक हिज वर्क लाइफ बैलेंस. ओके, मैं इसमें ये कहूंगा कि जो सुपरवाइजर की अगर आप बात करें तो रोल क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है किसी भी सुपरवाइजर की तरफ से, कि वो उसको क्लियर करे, सेंस ऑफ ओनरशिप दे.
یعنی ایک کام اگر آپ کو مل رہا ہے, لیٹ سے میں کہتا ہوں آپ میرے باس اور آپ مجھے کوئی کام دے رہے ہیں, تو سب سے ضروری چیز ہے مجھے اس کام کی اونرشپ بھی ملے, اور وہ کام کرنے کے لیے مجھے جو لائن ہے وہ کچھ کانفیڈینس بھی دے, ٹرسٹ بھی کرے. تو آٹومیٹکلی یعنی باس سے آپ کو ایک ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے نا کہ جب وہ کچھ کرے تو اپریشیٹ کرے, ریکگنائز کرے, اور سینس آف اونرشپ آپ کو دے کہ یعنی وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے تاکہ آپ اس کے ٹرسٹ کو ون بھی کریں. اور دوسری چیز ہے کہ ٹو بی کنیکٹڈ, باس کا کنیکٹ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو بھی چیزیں بتا رہا ہے وہ اس کے بارے میں پوچھے, صرف یہ نہیں کہ چیک کرنے کے لیے کہ مطلب آپ نے کیا 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 نہیں کیا, یہ بھی تو ضروری ہے کہ اس سے پوچھے کہ جو کام چل رہا ہے اس میں پرابلم تو نہیں آ رہی, صحیح چل رہا ہے, کوئی گائیڈنس چاہیے, کوئی چیلنجز ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بھی یعنی بیچ میں ہو سکتی ہیں جو کہ سپروائزر سے. اب آپ کا یہ سوال تھا کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں سپروائزر سے, یا سپروائزر مینس کہ آپ کی جو بھی لائن ہے اس سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ تو ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کو کام دیا جا رہا ہے اس کی کلیئرٹی اچھی ہونی چاہیے. اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کو خود گائیڈ کرے کہ اس کام کو ایسے لے کے چلیں. جو ہمارے یہاں زیادہ تر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ کام دے دیا جاتا ہے اور ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بس یہ کر کے دکھاؤ کسی نہ کسی طرح, ٹھیک ہے, دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو. اور سپروائزر کی اسی طرح کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, لیکن میرے خیال میں وہی بات ہے کہ مینیجر اور لیڈر کی ٹریٹس ہم یہاں پہ بات کریں کہ ایوری ون کین بیکم اے مینیجر, بٹ وہ لیڈرشپ والی ٹریٹس ساتھ میں ایڈ کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. رائٹ. اچھا سبین, میں آپ سے ایک کوشچن یہ کروں گا جو ہماری ڈسکشن شروع میں چل رہی تھی اس کے پوائنٹ آف ویو پہ, کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو آپ نے بھی بات کی تھی کہ میں جب اپنے ساتھ والے کو دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے میں زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہوں, جو پیئر پریشر ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ہر انڈیویجول کی جو آپ کہہ لیں ان کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اسپیشلی بڑی ٹیمز کے اندر یہ کیسے آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ اچھا, ہم لوگ کیونکہ ٹاپک ہے ہمارا ورک لائف بیلنس, جی جی, اور ہم لوگ بات کر رہے تھے جواد کے جوائن کرنے سے پہلے, تو میں یہی بات کر رہی تھی کہ 30% آپ کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے, یا جو آپ نے کہا تھا کہ جی انڈیویجول اپنے کام اور اپنی پرسنل لائف اس کو مینٹین کیسے رکھ سکتا ہے کہ دونوں صحیح طریقے سے رہیں, دونوں صورتوں میں وہ سکھی رہے. ان شارٹ تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ ایک انڈیویجول کا جو کنٹریبیوشن ہے اس سارے ورک لائف بیلنس کے, اس میں وہ 30% ہے. 30% اس کے مینیجر یا اس کے لیڈرشپ کا ہے, اینڈ 40% کنٹریبیوشن جو ہے وہ آرگنائزیشن کا ہے. سو ونس اگین میں اس بات پہ یہی بات بولوں گی کہ پیئر پریشر بھی تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی آرگنائزیشن نے اس طرح کے رولز 100% امپلیمنٹ نہیں کیے گئے, کہ جس میں فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی میں وہی مثال دوں گی کہ آپ کا پیک اپ ٹائم از 5:30, you leave around 6 o'clock which is a normal thing, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے ایک کوئی انڈیویجول ہے وہ 7 o'clock تک بیٹھا ہوا ہے, وہ ای میلس کر رہے ہیں, وہ یہ کام کر رہے ہیں, پیپل آر ایڈمائرنگ دیٹ جینٹلمین, سیئنگ کہ جی بڑے ورکاہولک ہیں, ہمیں بھی ایسا ہی بننا چاہیے, یہ ہوتا ہے کام وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ اس کو ڈسکریج کرے rather than encouraging that individual to keep on sitting, ہاں جی تم یہ کر رہے ہو. تو یہ چیز جو ہے یہ پیئر پریشر ایکچولی بڑھاتا ہے. پیئر پریشر یہ نہیں ہوتا, جیسے کہ جواد نے بڑا اچھا بھی بولا کہ آپ کی ٹیم کے ساتھ کیمسٹری ہوتی ہے, تو ٹیم کے ساتھ کیمسٹری خالی مینیجر کی نہیں ہوتی ہے, ود ان دا ٹیم دیر از اے کیمسٹری. آپ کا مینیجر ہو یا نہ ہو, جو آپ آپس میں جو آپ کے جو کولیگس ہوتے ہیں, یو بیکم اے فیملی ممبر, کیونکہ آپ کا زیادہ ٹائم تو ہمارا اپنی ٹیم کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے rather than a family. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیئرس کا کبھی پریشر نہیں ہوتا. یہ آئی ڈونٹ نو وائی پیپل ہیو جسٹ اسٹارٹڈ دس کائنڈ آف اے ٹرمینالوجی. پیئر پریشر تب آتا ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی کام کرنے کی کر رہا ہے اور مینجمنٹ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہی ہے. Now when I say extraordinary, I do not mean کہ میں خود بھی مینیجر ہوں, and I actually encourage people to do something, and I usually tell, اگر میں کوئی ٹریننگ سیشن بھی کروا دوں, کہ دیکھو پروموشن ہمیشہ ایک ہی شخص کی ہوتی ہے. If there are 10 people in a team, one is going to be promoted because that one person is doing something extra, ٹھیک ہے, but that extra does not mean that you are sitting extra hours. ایکسٹرا کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا. ایکسٹرا کا مقصد ہوتا ہے کہ you present certain ideas which are being implemented. You are constantly helping each other out. You are constantly taking new routes maybe. ٹھیک ہے,
آپ ایکسپلور کر رہے ہیں ڈفرنٹ وینیوز. سو یو آر ڈفرنٹ ان ٹرمز آف یور نالج, ان ٹرمز آف یور اسکل سیٹ, یو آر کنٹینیوسلی انہانسنگ اٹ. لیکن ایکسٹرا ورکنگ آورز میں اگین آئی ریئلی ڈسکریج اٹ. میں خود بھی مینیجر ہوں. جو چیز آپ اپنے لیے نہیں پسند کریں آپ دوسرے کے لیے بھی نہیں کریں. اف یو ڈو ناٹ expect your line manager to call you around 8 o'clock and expect you to answer it because you've got official SIM, because you've got official number. So yeah, again, like I said before also, flexibility has to be there because you're a professional. But that does not mean that it should not be encouraged to an extent that it becomes regular. It becomes part of your organization culture. کہ جی یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے. اب میں آپ کو ایک بات کرتی ہوں, آپ اپنے آرگنائزیشن کو دیکھیں کہ وہاں پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ٹیم ہے, جو آپ کے انڈیویجولز ہیں, جو ورک فورس ہے, ان کی باڈی لینگویج کیسی ہے. آپ کے کہنا نہیں چاہیے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے یا نہیں پڑے ہوئے. سو جواد نے ایک بات بولی تھی کہ رات کو جب آپ سوئے تو انڈیویجول شوڈ بی فیلنگ اکمپلشڈ, سینس آف اچیومنٹ ہونی چاہیے. آپ کو جیسے آپ نے کہا سینس آف اچیومنٹ آپ کی 1 دن ہوگی, 2 دن ہوگی, لیکن آپ کی باڈی ڈکے کر رہی ہے, یو آر ناٹ ریئلائزنگ اٹ. یو ول گیٹ اولڈر بفور یور اولڈ ایج. ٹھیک ہے, آپ اپنی عمر سے پہلے ہی بڈھے ہو جائیں گے. اور اس کی صرف وجہ, اب کیا وجہ ہوتی ہے کہ جی امیریکن پریزیڈنٹ از مے بی 55 years old or 60 years old, but he doesn't look that old. ہمارے یہاں کے پاکستانی جو ہے, ہمارے پولیٹیشنس چھوڑے, ہمارے اپنے لوگ, نارمل لوگوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی 55 کی ایج سے پہلے ہی بڈھے لگنے لگتے ہیں. وائی دے آر لوکنگ دس وے؟ بیکاز ان کی ورک, ایک تو ایک سوشل پریشر ہوتا ہے, اکنامک پریشر ہے, پھر کام کا پریشر. اکنامک پریشر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو بس ہر وقت یہ دھن ہوتی ہے کہ جی مجھے کسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے تاکہ کریئر وائز بھی میں آگے جا سکوں اور مانیٹری ٹرمس میں بھی میں زیادہ اچھا بہتر پرفارم کر سکوں. یہ چیز ہوتی ہے نا, یہ آپ کے مائنڈ کو پہلے بوڑھا کرتی ہے, اس کے بعد آپ کی باڈی کو بوڑھا کرتی ہے وداؤٹ اس ریئلائزنگ اٹ. سو وین یو ٹاک اباؤٹ ورک لائف بیلنس, یو آر ناٹ اونلی ٹاکنگ اباؤٹ one night when you are lying down in bed and then you're thinking that you have achieved something. We are talking about the entire career, lifetime. کہ اگر میں نے 15 سال کام کیا ہے تو میرے اندر وہ انرجی آج بھی ہے یا نہیں ہے. کیا میں آج بھی جب کوریڈورز میں واک کرتی ہوں تو do I still have a smile on my face and sense of achievement that yes, I am happy with my life or I am happy with my professional career or not? یا میں یہ کہتی ہوں یار بس کیا کرے, قسمت کو پھر آگے ہم لوگ رو لیتے ہیں. So I'm just saying کہ when we reach to a position where people are reporting to us as a manager, it's our responsibility to ensure کہ ہم ان کی پروفیشنل جو اپ برنگنگ ہے نا وہ اس طرح کی کریں کہ ان کو یہ احساس ہو کہ کام خالی مسکے لگانے سے, لیٹ نائٹ ورکنگ سے نہیں ہوتا. کام ہوتا ہے اسمارٹ ورک, that you constantly helping your team members out, you are constantly giving new ideas, you are every day regularly enhancing your skill set. That is your sense of achievement should be like this. ٹھیک ہے, اور پھر آپ کے ٹیم ممبرس کو آپ جیسے آپ لوگ بھی کر رہے ہوں گے, آئی ایم شیور کہ آپ انہیں انکریج کرتے ہیں. ان کی کیمسٹری بلڈ کیسے ہوتی ہے کہ یار گھر ٹائم پہ جایا کرو, تمہاری فیملی نہیں ہے. ہم نے بہت سارے ایسے مینیجرس کے ساتھ کام کیے جو ایسے بولتے ہیں تمہاری فیملی نہیں ہے, تم لوگ جاؤ گھر کام کرو. تب آپ کو کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے. پھر جب آپ گھر جاتے ہیں نا تو آپ کو یہ فیلنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کتنا ٹائم ہو گیا ہے, میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزارا ہے. ویکینڈ شوڈ بی وداؤٹ اینی آفس ورک. ویکینڈ پہ ویکینڈ ہونا چاہیے. اب زیادہ لمبی بات ہو جائے گی. I'll give you an example. جب ہم لوگ لنچ بریک میں, آپ خود بھی نوٹ کیجیے گا, آپ لوگ اپنے اسٹاف کیفیٹیریا میں جب بیٹھتے ہوں گے آپ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں؟ ویسے تو کوشچن ذل کر رہے ہیں, بٹ آئی ایم جسٹ پوزنگ اے کوشچن ٹو ذل اینڈ جواد. What do you guys talk about? نارملی آرگنائزیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اکثر اوقات. تو جواد کیا باتیں کرتے ہیں؟ ٹائم جو ہے there are morely the casual گپ شپ, not related directly to the formal things, but casual گپ شپ شروع ہو جاتی ہے گھر کی ماں بارے میں, چیزوں کے بارے میں, ایسی چیزیں جو فارملی ہم ڈسکس نہیں کرتے. تو دیٹ از the best time جس میں ہم ذرا ہنستے ہیں, آپس میں باتیں کرتے ہیں, لطیفے سناتے ہیں, یا جو بھی چیز ہوتی ہے اس وقت کو انجوائے کرتے ہیں. بٹ میں آئی کین بیٹ, کیونکہ میں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ ٹی بریکس اور لنچ بریکس بہت ساری لی ہیں.
جو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کے پھر آپ کے آفس پہ آ جاتی ہے, whether you deliberately do it or not. لیکن ہم لوگ گوسپ کر لیں یا آپ کسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے, مذاق کر رہے ہوں گے, جو بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر جو ہمارے ٹاپکس ہوتے ہیں they are somewhat circling around our office یا آفس انڈیویجولس. ٹھیک ہے, ہمارے بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں پہ میں اب اس وقت کام کر رہی ہوں, جب ہمارا بھی ایک اپنا سرکل ہے, سرکل آف فرینڈس, ٹھیک ہے, سارے ڈپارٹمنٹ ہیڈز, when we are sitting together and having lunch, تو ہم لوگوں نے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ جی آفس کی کوئی بات نہیں کریں گے. لنچ بریک میں ہم لوگ we will pose funny questions to each other کہ جی آپ نے جنت میں جانا ہے تو کیا کھانا ہے سب سے پہلے. you know, this is something really ridiculous but we just enjoy about it. آپ کی بکٹ لسٹ ہے یا نہیں ہے, بکٹ لسٹ میں ٹاپ 3 چیزیں کیا ہیں, then everyone talk about it and we are just laughing about it. The thing is کہ یہ ہوتا ہے آپ کا کہ how you introduce اور implement new kind of a culture. اب جب یہی چیز ہم اپنی ٹیم ممبرس کے ساتھ کریں گے تو ان کو تھوڑا سا احساس ہوگا کہ اچھا جی کام کے علاوہ بھی لائف ہے. سو اسی وجہ سے ہم کبھی یہ نوٹ کریں کہ جو باہر کے ملکوں میں لوگ کام کرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ اپنی لائف کو انجوائے کرتے ہیں, دنیا میں پھر کے اپنے ویکینڈس کو. میرے پاس جتنے بھی اب میرے کولیگس ہیں میں ان کو دیکھتی ہوں ہر ویکینڈ پہ دے آر آؤٹ سائڈ سم ویئر انجوائنگ لائف. اور ہم کیا کر رہے تھے, ہم کہہ رہے تھے ہماری نیند پوری ہو جائے. اچھا, اس کے اندر میں ایک چیز اور بیسیکلی بات کرنا چاہوں گا, آپ کی بات سے چیز نکل رہی ہے. ویکیشن ٹائم جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے پاس یوں کہہ لیں پاکستان کے اندر آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ہم سوچتے ہی نہیں ویکیشن کیا ہے. میں نے تقریباً 6 سال آلموسٹ اپنا کام کیا اور میں نے 6 سال میں ویکیشن بہت کم لی, یعنی نہ ہونے کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی 5 سال تک تو میں نے ویکیشن لی نہیں کوئی. اس کے بعد میں نے ڈیڈیکیٹڈ تھے نا ضلع سر میں تو, لیکن اس کے اندر وہی ایک جو پریشر والی بات ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اپنا کام کرنا ہے. اور اس کا آئی تھنک ایک بہت بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ٹاسک ہیں وہ ٹارگیٹ اورینٹڈ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے کچھ ڈپارٹمنٹس آپریشنل ہوتے ہیں, جس طرح فار ایگزامپل ہم کال سینٹرز کی یا کسٹمر سروسز کی بات کرتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں, ان لوگوں نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے کیونکہ ان کا they can take 250 calls in a day or they can take like 15 calls in a day. It depends upon the call flow and everything like that. لیکن جو ہمارے جس طرح سے فار ایگزامپل آپ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, ایچ آر کی بات کرتے ہیں, سیلس ٹیمز کی بات کرتے ہیں, جس طرح آئی ایم پارٹ آف سیلس فار آلموسٹ لائک ناؤ 7 years, اور اس کے اندر ہمارا کیونکہ ٹارگیٹ ہوتا ہے صرف اور صرف ٹارگیٹ اورینٹڈ جاب ہے, تو ٹارگیٹ پورا کیا اس کے بعد عیاشی ہے, اس کے بعد نو بڈی کیئرز کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے. لیکن پاکستان میں نے نوٹ کیا ایسا نہیں ہوتا. ایون سیلس ڈپارٹمنٹس میں آپ کا ٹارگیٹ ہے فار ایگزامپل 1 لاکھ روپے کی سیلس کا, اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اچھا لاکھ تے آگے اور بھی لے کے آؤ. تو یہ والی جو آئیڈیالوجی ہے نا کہ ہمیں مزید سے مزید لاتے جانا ہے, ٹھیک ہے دیٹس اے گڈ تھنگ, لیکن یہ میرا خیال سے گریڈ کی طرف زیادہ چیز چلی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے کہ اس چیز کو ہم لوگ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, یعنی ایز این انڈیویجول یا کہ اپنے لیول کے اوپر ایفرٹس کر کے. اچھا, میں اس پہ سے پہلے تو آپ کی بات پہ کامنٹ کرنا چاہوں گا. جس طرح سے کہا ویکیشنز ہم انجوائے نہیں کرتے ہیں, دیٹ از ریئلی ٹرو. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ایک سائیکی میں نے آبزرو کیا, وہ یہ کہ جو ہم نے اینول لیوز رکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں دیٹ از آلویز فار سم کائنڈ آف ایمرجنسی. کوئی مس ہے, کوئی ثانیہ, کوئی ایشو نہ ہو جائے, کوئی بیماری نہ آ جائے. آلریڈی ہماری تھاٹس ہی نیگیٹو ہوتی ہیں کہ یہ جو ہمارا ایک سکون کا ٹائم ہوگا یہ ہم نے رکھنا ہے اس لیے سیف, کیونکہ کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم یہ چھٹیاں لیں گے. اور پورا سال گزرتا ہے, اینڈ مینلی امپلائیز میں دیکھتا ہوں زیادہ تر آرگنائزیشنز میں اگر تو دسمبر میں ان کا سال ختم ہو رہا ہے اینول لیوز کا, کچھ کا جولائی میں جون میں ختم ہوتا تھا, اگر دسمبر میں ختم ہو رہا ہے تو اسی میں سب کو یاد آئے گا کہ بس ہم نے یہ اپنی ساری لیوز اویل کرنی, کیونکہ ہم کر نہیں سکے تھے پہلے, بیکاز دے ہیو ناٹ پلانڈ اینی تھنگ, دے آر جسٹ ویٹنگ فار اینی ڈیزاسٹر کہ وہ آئے ان کی لائف میں اور اس کے بعد وہ چھٹیاں اپلائی کریں. سو یہ والی میرے خیال میں اپروچ بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. جیسا ذیل نے کہا کہ وہ مطلب نہیں کرتے تھے, ایسے بہت سارے لوگ ہیں, جیسے آپ بھی یقیناً 2 آرگنائزیشن 3 آرگنائزیشن دیکھ چکی ہیں, آپ بھی ان کو آبزرو کرتی ہوں گی کہ یہ والا بیہیویئر بڑا زیادہ کامن ہے. سو میں اپنے کچھ ریلیٹیوز کو جانتا ہوں جو کہ یہ بتاتے تھے کہ when they were living abroad, still living abroad, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ they planned مطلب in advance so many months before کہ انہوں نے جی وہ یہ جو مہینہ ہے یہ پوری فیملی نے گیٹ ٹوگیدر کرنی ہے, یہ جائیں گے یہاں پہ, پوری پلاننگ ہوتی ہے اس کی, اینڈ دے آر ڈیسپریٹلی ویٹنگ فار دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے جی,
ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید اس لیے بھی یہ پلان نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اسی میں کوئی اسپیشل پروجیکٹ آ گیا تو پھر کیا کریں گے, سارا پلان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے, چھٹیاں تو اپروو کر دی لیکن کوئی بھی اوپر چیز ہے نیچے چیز ہو سکتی ہے. جیسے مس نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو سینس ہے کمپٹیشن کی, وہ لیڈر سے زیادہ آرگنائزیشن کا کام ہے کہ وہ چیک کرے. تو اگر یہ والی سینسز غلط ڈیولپ ہو جائیں گی تو پھر میں شاید اپنی چھٹیاں کمپرومائز اس لیے کروں گا کہ میں زیادہ کام کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں, میری ورکنگ زیادہ ہوگی تو شاید مجھے آگے اچھا اپریزل ملے گا یا میری پروموشن کے چانسز بڑھیں گے. اپروچ ہی نیگیٹو ہونا شروع ہو جائے گی ایک آرگنائزیشن کے اندر. تو آرگنائزیشن آف کورس کوئی مطلب خود تو انسان ہے نہیں, انسانوں کا مجموعہ ہے, تو یقیناً وہ جو اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ پھر اپروچ چینج کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرنا پڑتا ہے. Agreed. Sabine, your take on it, please. Totally agreed with this. باہر آنے کے بعد میں نے یہ سب سے میں اکثر بولتی ہوں ابھی, بیکاز رائٹ ناؤ مائی رول ہیز سلائٹلی چینج. آئی ایم اے HR manager, but I try because I'm a hardcore trainer. So yes, I try every now and then to go and conduct some kind of a training session because it makes me feel more alive. میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں, بہت زیادہ موقع دیں گے, آپ کی یہ خواہش ہم کھل کے پوری کریں. بہت شکریہ آپ کا. سو میں عموماً ہر ایک کو یہ بولتی ہوں کہ آپ سب کو, ہم سب کو پاکستانیوں کو باہر جا کے ایٹ لیسٹ 1 سال کام ضرور کرنا چاہیے. صرف اس لیے نہیں کہ وہاں پر آ کے آپ کا پروفائل بہت اچھا ہو جائے گا, فار یور اون پرسنل نرشمنٹ, فار یور اون پرسنل گرومنگ. کیونکہ ایک تو آپ کو انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ جو ایک مچھلی ہے نا وہ تالاب سے نکل کے سمندر میں گئی ہے, آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈفرینٹ کلچرز میں کام کیسے ہوتا ہے, کمپیٹیٹیو اپروچ ہوتی کیا ہے. پاکستان میں کمپیٹیٹیو اپروچ کسی کی نہیں ہے, اور ہمارے یہاں جو وہی والی بات نیگیٹو کمپیٹیٹیونیس ہے, ویسے نہیں ہے کمپیٹیبلٹی. سو باہر کے ملک میں کمپیٹیٹیو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے تو یو آر کانسٹنٹلی آن یور ٹوز. لیکن اس میں بھی بڑے مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی, بیکاز ویئر آئی واز ورکنگ, جس ملک میں میں تھی وہاں پر فرائیڈے سیٹرڈے آف ہوتا تھا. ٹھیک ہے, فرائیڈے سیٹرڈے کو دیٹس امپاسبل کہ آپ کوئی پلان کر لیں کہ جی ہمیں آفس آنا ہے. دیٹس لائک نیئر ٹو امپاسبل. آپ کو فرائیڈے سیٹرڈے آپ کو پتا ہوتا تھا 100% آپ کے لیے, یو کین گو ٹو اینی پلیس یو وانٹ. ٹھیک ہے, بعض اوقات ایسے بھی ہوتے تھے ہم لوگ ٹیم برنچ کر لیا کرتے تھے فرائیڈے کو, بیکاز وہاں پہ سرٹن پروموشنز وغیرہ چل رہی ہوتی تھی. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹارٹ آف دا ایئر میں ہی آپ کا جیسے جنوری اسٹارٹ ہوا ہے, تو جہاں آپ کے ٹاسک اور آپ کے پروجیکٹس ڈیفائن ہو رہے ہیں, آپ کی رسپانسبلٹیز ڈیفائن ہو رہی ہیں, دا سیم ٹائم دے آر آسکنگ یو کہ آپ سسٹم میں اپنی لیوز ڈال دیجیے کہ آپ نے 30 آپ کی لیوز ہیں, 15 آپ نے پہلے لینی ہے, 15 آپ نے 6 months کے بعد لینی ہے. ٹھیک ہے, سو آپ نے کب کب لینی ہے. جب وہ آپ لاک کر دیتے ہیں اینڈ یور ڈپارٹمنٹ ہیڈ اپرووز اٹ, تو اس کے بعد اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنا امپورٹنٹ کام آ گیا ہے, کیونکہ یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا. جتنا مرضی امپورٹنٹ چیز ہو, میں پریشان ہو رہی تھی, لائک آئی سیڈ بیفور, مائی مینیجر سیڈ دیٹس اوکے, somebody else is going to do it because you have leaves to go. سو ایک تو یہ چیز جو ہے نا جب آپ لاک کر دیتے, پلس ون آف مائی بردرز از آلسو ورکنگ ابراڈ, تو وہ جس بھی ملک میں گیا, he was working in Bahrain, he was working in Malta, now he is working in UK. تینوں جگہ پر he has the same experience کہ جب آپ نے لیوز ڈال دی تو اس کے بعد آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. اینڈ the one that I'm talking about, he is an auditor. تو جو auditors ہوتے ہیں ان کے assignments ہوتی ہیں, ان کے clients ہوتے ہیں, where they have to go. آپ کا ایئرلی آڈٹس ہوتے ہیں, آپ کے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہیں. تو اگر اس کی چھٹیاں آ رہی ہیں تو وہ لیٹ سٹنگ کرتا ہے, 12 hours 14 hours بھی وہ کام کرے گا. ٹھیک ہے, بٹ ہی ول بی انشورڈ بائی دا کمپنی کہ کیونکہ اس کے ٹارگیٹس آلریڈی ڈیفائنڈ ہے کہ اس کے بعد اس کو کوئی تنگ نہیں کرے گا. So this is the thing. Again, like I said before, when you reach to a certain level in your career, آپ کو flexibility show کرنی ہوتی ہے. Because you're a leader, you're in a leadership role. تو کہیں نہ کہیں آپ کو flexibility میں آپ کو لیٹ سٹنگز بھی کرنی ہوں گی, آپ کو ایکسٹرا آورس بھی کرنے ہوں گے, آپ کو ایکسٹرا ڈیز بھی لگانے ہوں گے. But this should not become the culture. This is what I'm saying. کہ جب آپ ورک لائف بیلنس کی بات کریں, this should never become your culture. Agreed. اس کا ناجائز فائدہ نہیں ہوتا.
اور ایک چیز اور جو میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ وی نیڈ ٹو بی ایکسٹریملی آنیسٹ ود آور سپروائزرز، ود آور لیڈرز، ہماری مینجمنٹ کے ساتھ. ہم جب آنیسٹ نہیں ہوتے تو اس کے بعد ہی یہ جو ہوتا ہے نا کہ اچھا سر میری طبیعت خراب ہے، بچپن سے ہو رہا ہے نا، پتہ چلتا ہے جی طبیعت تو خراب تھی نہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کبھی نوٹ کیجئے گا کہ جو شروع سے اس طرح کے بہانے لگا رہے ہوتے ہیں، جب وہ لیڈرشپ رول میں آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے ٹیم ممبرز بھی بہانے کر رہے ہوں گے، دے آر ناٹ جینوئنلی سک اور ill. بالکل یہ ہے ہماری جو پروفیشنل میں اپ برنگنگ کی بات کر رہی تھی، تو پرورشی کچھ ایسی ہے. اچھا، اس کے اندر یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو اب ریپ اپ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ خاصا زیادہ ہو چکا ہے. جو ہم نے ایک سیٹ کیا تھا اپنے لیے ٹائم، اس کے اوپر ہاف این آور، لیکن اس سے ہم کافی اوپر جا چکے ہیں. اس پہ کراپنگ کر کے آپ کا کام سیٹ ہو جائے گا کافی. لیکن مجھے لگتا ہے اسٹل اٹ ول بی مور دین ہاف این آور، کیونکہ میں آپ کی کچھ چیزیں جواد اسٹل آئی ول کیپ دیم. تو باقی ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو ہم یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فرام نیکسٹ ٹائم ہم کوشش کریں گے کہ جواد ہمیں ٹائم پہ جوائن کریں. اور اس کے علاوہ ہم فیس بک، کیونکہ ویورز جواد کو سننا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ نیکسٹ ٹائم سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم فیس بک کے اوپر اپنا لائیو سیشن کریں گے. تو وہ لوگ جو کہ ہم سے یا ہمارے ایکسپرٹ سے کوئی کویشچنس کرنا چاہتے ہیں، دے کین جوائن اس ان اے لائیو سیشن. وہ ہمیں ڈائریکٹلی کویشچنس پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی چیز میں ایکسپرٹ ہیں اینڈ اف یو لائک ٹو جوائن آور پینل، تو فیل فری ٹو کانٹیکٹ اس آن آور فیس بک پیج. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو انڈکٹ کرنے کی. اور تھینک یو سو مچ سبین، تھینک یو سو مچ جواد فار یور ٹائم. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ایک ویکلی سیشن کی شکل دیں اور ہم آپ دونوں کی ایکسپرٹیز جو ہے اس سے ہم مزید زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. تھینک یو سو مچ اگین. And You're welcome, and Allah thank you Hafiz Zil everybody. for, thank you, Allah Hafiz.